سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل أسلحتهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے
ہمارے ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما، اپنے علاوہ اعمال میں لگنے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے کھرچ کھرچ کے صاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین کھرچ کھرچ کے صاف فرما، اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے تمام مسلمانوں کو دور فرما، اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما، اور مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے، مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اپنی گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا، اے اللہ نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا۔ اے اللہ آپ سے، آپ کی ذات عالی سے ایسا ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ایسا ہمارا جوڑ بیٹھ جائے، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے بن، آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں، اپنی ہر ضرورت آپ سے مانگ مانگ کر پوری کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہماری اپنی ہر پریشانی کو نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اپنی پریشانی کو دور کرانے والے بن جائیں۔ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنی نمازوں کو یقین نصیب فرما دیجیے، اور نمازوں کو دھیان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، پوری امت کو بنا دیجیے۔ ہماری مساجد کو، ہر مسجد کو اے اللہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے آباد تھی، ایسے ہمارے پورے عالم کی ہر مسجد کو اعمال سے آباد فرما، اعمال سے آباد فرما، اعمال سے آباد فرما۔ مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، اور اسی طرح مراکز دین جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور سے بھی اور اپنوں کے شرور سے بھی اے اللہ محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شر سے اے اللہ محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی، اور علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو ان کی آداب کے ساتھ حاصل کرنے کی اور ان کو سکھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، اور ان کی آداب کے ساتھ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، اور مبارک علوم کے لیے، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ، علوم الہیہ کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمارے ذہنوں کو تیز فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، اور ان کے سیکھنے میں اور ان کے عمل کرنے میں سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور جتنی سستی ہم سے ہو گئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما، اور آئندہ سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور علوم قرآنیہ کو، علوم نبویہ کو، علوم الہیہ کو سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک اور احادیث شریفہ ان کے علوم کو ان کے صحیح مصداقوں کے ساتھ اور صحیح مفہوم کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے قلوب، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، ہمارے قلوب آپ کی یاد سے آباد ہوں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اے اللہ آپ کا ذکر، آپ کا نام لینے میں ہم کو مزہ نہیں آتا،
اے اللہ قرآن پاک پڑھنے میں حلاوت نصیب نہیں ہوتی، آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اے اللہ ہماری اس مردن کیفیت کو ختم فرما، اپنا پاک نام لینے کی لذت نصیب فرما، اور اپنے قرآن پاک کلام کو پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما، اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، حفاظ کرام کم از کم 3 پارے، غیر حفاظ کم از کم 1 پارا، اے اللہ اس کے روزانہ پڑھنے کی اور روزانہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں پاکیزہ معاشرے کو زندہ فرما، آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، اللہ کے لیے محبت، اے اللہ اس معاشرے کو، اس ماحول کو قائم فرما، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ماحول تھا، آج بھی مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا دیجیے۔ اے اللہ ایک دوسرے پر اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت دوسری کی ضرورت پوری کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا دیجیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجیے، ہر ضرورت کی، ہر محتاج خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں جوڑ، محبت، اتفاق نصیب فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب مسلمانوں کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے رحیم، اے کریم، اے رحیم، اے کریم، مسلمانوں کے حال پر رحم بھی فرما، کرم بھی فرما۔ اے اللہ یہ امت آج اپنے گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں گھس چکی، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی، طرح طرح کی پریشانیاں ان پہ ٹوٹ چکی، پہاڑوں کی طرح کی پریشانیاں ٹوٹ چکی۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اگر آپ نے کرم نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ اے اللہ مسلمان جو آپ کے دین کو لے کر اور دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے تھے، ان کا خون آپ کے راستے میں بہتا تھا، آج بے مقصد سڑکوں میں بہ رہا ہے۔ قتل کرنے والے کو نہیں معلوم میں کیوں قتل کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، جو ہمیں مصیبتیں آ رہی ہیں، اے اللہ وہ ہمارے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ڈوبتی نیا کو پار لگا دیجیے۔ یا حنان، یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض۔ اے اللہ ایک مسلمان کے حال پر رحم فرما، ان کی بگڑی کو بنا دیجیے، ان کے حالات کو درست فرما دیجیے، اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجیے، اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجیے، ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے اور یہ اپنے ایک حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجیے، اور مسلمانوں پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کو ختم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سامنے ہاتھ رب پھیلائے تو ہے کون، آپ ہی تو ہے جس سے مانگے۔ اے اللہ آپ کے سامنے یہ سارا مجمع ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اس میں بڑی عمر کے بوڑھے سفید رئیس بھی ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سفید بالوں والے مجھ سے مانگتے ہیں مجھے ان کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے اللہ کے سفید بالوں والے بھی ہیں، بیمار اور مریض بھی ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی برکت سے سارے مجمع پر رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما، پوری امت پہ کرم فرما۔ اے اللہ امت کو بچا لیجیے، امت کی حفاظت فرما دیجیے، ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی، ان کی عزت آبروں کی اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، ان کے ایمان، اعمال، اخلاق کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی ہدایت، پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ان کے رخوں کو موڑ لیجیے، اپنی طرف موڑ لیجیے، دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے اور ہر باطل سے موڑ کر اپنی طرف ان کا رخ پھیر دیجیے۔ اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال میں کرم فرما۔ اے اللہ بس فرما، جتنی مصیبتیں ان پہ آ چکی، جتنے ان کے خون بہائے جا چکے، جتنی ان کی عزتیں لوٹی جا چکی، ان کے مال لوٹے جا چکے، اے اللہ بس فرما، اب بس فرما۔ اللہ مصیبتوں کے دروازوں کو بند فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ایک مسلمان کو قبول فرما، اس دین کی جعلی نیت کو پورے عالم میں زندہ فرما اور سب مسلمانوں کے ذریعے قبول فرما۔ جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کے سارا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، ان میں جتنے بیمار ہیں ان کے شراروں میں، عزیز و اقارب میں اور ہمارے بزرگوں میں، اللہ سب مسلمانوں میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو پوری صحت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں
کے ادا ہونے کی شکلیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن کا روزگار نہیں ہے حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ حلال برکت والی پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اور روزی کمانے میں بھی اپنے حکموں کے ساتھ اے اللہ آپ کے حکموں کو رعایت کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے مردوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عورتوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، سب کی اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت والی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ جب تک ہماری زندگی ہے پورے دین پر چلتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے دنیا میں زندہ رکھیے، اور جب ہمارا وقت آئے تو دین کی محنت کرتے کرتے اے اللہ دین پر چلتے ہوئے ایک ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے کرتے ہمارے ہمیں اپنی موت نصیب فرما، اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرما، ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان موت تک کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو مناسب جوڑ والے رشتے ملا دیجیے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہو گئی ہے اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیجیے، ناچاقیوں کو ختم فرما دیجیے، گھروں کو آباد فرما دیجیے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جن کی اولادیں بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، آپ ہی اصلاح فرمانے والے ہیں، آپ ہی سدھارنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، اپنے والدین کی اور اپنے سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ امت کو ہدایت سے نواز دیجیے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ ریاکاری، دکھلاوا، سمعہ اور شہرت ہر باطل جذبے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ دین کی دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما دیجیے۔ جتنی جماعتیں اب نکل رہی ہیں اور نکل چکی ہیں پہلے آئندہ نکلیں گی اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما دیجیے، ان سب کے نکلنے کو قبول فرما دیجیے اور ہدایت کا ذریعہ بنا لیجیے۔ پوری امت نے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے ان سب جماعتوں کی، اور جو پہلے نکل چکی ہیں ان سب کی پوری حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما۔ نفسوں اور شیطان کے شرور سے، نفوس اور شیاطین کے شرور سے پوری حفاظت فرما، اور جس طرح آپ کو پسند ہے اے اللہ دین اس کا مبارک محنت کے جیسے اصول ہے ان اصولوں کے ساتھ اپنی رضا پسند کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بین الممالک جن جماعتوں کی تشکیل ہوئی ہے ان میں ان کو ویزے ملا دیجیے اور ان کی مشکلات کو آسانی سے تبدیل فرما دیجیے۔ جلد از جلد اپنے مقام تشکیل میں پہنچ کر اپنی رضا پسند کے مطابق اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس وقت نہیں کر رہے ان کو آئندہ جلد نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو اپنے گھروں میں جا کر بھی اعمال کی ترتیب بنانے کی اور اعمال میں اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما۔ اے اللہ ان سب نکلنے والوں کو اور گھر میں جانے والوں کو سب کو ہی قبول فرما۔ جتنے یہ سب بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کو ہی قبول فرما لیجیے اور سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دیجیے اور پوری امت سے راضی فرما دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو اے اللہ صحت سے مبدل فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما۔ اس اجتماع کو ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع میں آنے والوں کو اور اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کو اور محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو اے اللہ کتنے ہمارے بھائی جنہوں نے خدمت کی اعمال میں شریک نہ ہو سکے، پہرے میں لگے رہے، کھانے پکانے میں لگے رہے اور مختلف خدمتوں میں لگے رہے اے اللہ ان سب کو بھی قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب جتنے بیٹھنے والے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما اور سب کو ہی قبول فرما، ہماری مصروفات کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔